बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुल्तान का एक ऐसा गांव जहां बग़ैर निकाह के हम बिस्तरी जायज़ समझी जाती हैं। ऐसा शर्मनाक राज जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। रात का वक्त था। मुल्तान की गलियों में चलते चलते अब मैं थक गई थी। मेरी मंजिल करीब ही थी, यानी कि थाना मुल्तान, जहां पर मुझे जाना था और अपनी ड्यूटी कल से शुरू करनी थी। मैं बतौर कांस्टेबल यहाँ भर्ती हुई थी और मेरे लिए ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा एहसास था। मेरा ताल्लुक़ मुज़फ़्फ़र घर से था। मुल्तान में मेरी नौकरी होना मेरे लिए एक एहसास की बात थी, इससे कोई कम नहीं थी। तभी रात के वक्त मुझे यहाँ पर रुकना पड़ा था, क्योंकि भूख भी काफ़ी लग चुकी थी। अब्बा भी थक गए थे। अब्बा कह रहे थे कि यहाँ हम बैठकर खाना खा लेते हैं, फिर तुम अपनी मंजिल की तरफ दोबारा से रवाना हो जाना। हम लोग अंदर होटल में बैठे खाना खा ही रहे थे कि बाहर से एक चीख की आवाज़ सुनाई दी थी। मैंने गौर से सुना तो वो चीख किसी औरत की थी, जो कि चिल्ला रही थी और एक मर्द से अपनी जान छुड़ाने की बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था कोई आदमी रात के इस पहर एक बेबस औरत को तंग कर रहा है। मेरे तो कान फौरन खड़े हो गए। भले से मेरी ड्यूटी कल से थी, लेकिन मैंने जब उस औरत को चीखते चिल्लाते देखा तो मेरे दिल में जज्बा-ए हमदर्दी और जज्बा-ए ज़िम्मेदारी जाग उठा। मैंने अब्बा से कहा, बाबा बाहर चलकर देखते हैं कि ये औरत क्यों चीख रही है। अब्बा बोले, बेटा अभी तो कांस्टेबल बनी नहीं है और इस तरह की बातें कर रही है। अब्बा, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंसानियत के नाते तो हम जाकर उस औरत का हाल पूछ ही सकते हैं ना। अब्बा ने हाँ में सर हिलाया। फिर हम लोग बाहर आ गए। बाहर देखा तो एक आदमी जिसकी सेहत भी कुछ ख़ास नहीं थी, लेकिन जाहिर है मर्द जैसा भी हो औरत पर हावी हो ही जाता है। एक अट्टी गट्टी औरत को घसीट रहा था और औरत तो काफ़ी खूबसूरत भी लग रही थी। उसका रंग भी साफ था, जबकि मर्द का रंग सांवला सा था और वो बहुत अजीब सी आंखों के साथ उस औरत को देख रहा था। उसकी आंखों में लाल डोरे थे और हालत ऐसी थी जैसे किसी चरसी की हुआ करती है। मैंने ये सब देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। आगे बढ़कर उस आदमी पर मैं चिल्लाने लगी कि क्या बात है, तुम इसलिए क्यों घसीट रहे हो इसे। तभी मेरे अब्बा भी उसके पास आ गए। हाँ बेटा, तुम इस औरत को क्यों तंग कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हारे घर में औरतें नहीं हैं? मियाँ अपने काम से काम रखो, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। तू ठेकेदार नहीं हो मेरे। इस औरत को बचाने आ गए हो और लगते क्या हो तुम इसके? क्या तुम भी इसके यार हो? उस आदमी की बात सुनकर हमें बहुत बुरा लगा। जाहिर है वो एक बदतमीज़ आदमी था। उस औरत के साथ बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी से पेश आ रहा था। किसी को भी ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन वो आदमी अपनी ढिठाई पर कायम था। कहने लगा कि तुम लोगों को कोई हक नहीं पहुंचता कि मुझे इस काम से रोको। ये मेरे घर की औरत है और घर की औरत तेरी बीवी है क्या? अब्बा ने उसका गिरेबान पकड़ा, पूछा, नहीं बीवी नहीं है। तो क्या बहन है तुम्हारी? नहीं बहन नहीं है, और मेरी बहनें ऐसी नहीं हैं। तो फिर कौन है ये जिसको तुम घसीट रहे हो? क्यों घर लेकर जाना चाहते हो जबकि ये जाना नहीं चाहती? वो औरत उठकर खड़ी हो गई, रब्बा के पीछे छुप गई। खुदा के लिए चाचा मुझे बचा लो, वरना ये आदमी मेरी जान ले लेगा। ये बहुत ही वैशी है, इससे तो दुनिया जहान की औरत की इज्जत करना भी नहीं आती, ना ही अपने घर की औरतों की इज्जत करता है। अपनी माँ को भी ऐसे ही मारता है जैसे मुझे घसीट रहा है। बदबख्त और नाअहल। ये सुनना था कि वो मर्द दोबारा उस औरत पर हमला आवर हुआ। चलती है घर या फिर मैं तुझ पर हाथ उठाऊं, तुझे घसीटूं? तू क्या चाहती है कि तू भरे बाजार में रुस्वा हो? क्यों रुस्वा होंगी? रुस्वा हो तेरी माँ बहन। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, अपने घर जाऊंगी, अपने माँ बाप के घर जाऊंगी। वो औरत ये कहकर रोने लगी। अब्बा ने फिर उस आदमी को गिरेबान से पकड़ लिया और उससे सख्ती से पूछा, सच सच बता दो कि तुम्हारी क्या लगती है? अबे तुझे इस बात से क्या मतलब है कि क्या लगती है? मेरी बीवी नहीं है मेरी, लेकिन बीवी से कम भी नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम इस लड़की को नाजायज़ तरीके से घर लेकर जाना चाहते हो? नहीं, ये मेरे भाई की बीवी है, भाभी है मेरी, मेरे घर की औरत है, इस पर हक है मेरा।
اور میں اسے گھر لے کر جاؤں گا۔ واہ واہ، یہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ ابا نے فوراً اس آدمی کی بات کاٹ کر کہا اور اسے ایک چپیڑ بھی مار دی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ آدمی غصے میں آ کر ابا سے پوچھنے لگا۔ یہ عورت تم پر محرم نہیں ہے، یہ تمہاری غیر محرم ہے، اس پہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ ہمارا دین یہی کہتا ہے، مجھے دین مت سکھاؤ، میں اسے لے کر ہی جاؤں گا۔ وہ آدمی اسی ضد پر اڑا ہوا تھا کہ میں نے تھانے میں کال کر دی۔ تھانے کا نمبر تو میرے پاس تھا ہی، میں نے فوراً سے کال کر دی کہ یہاں پر ایک عورت کو ایک مرد زبردستی گھر لے کر جا رہا ہے، اس سڑک پر کافی تماشا ہو رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں 2-3 پولیس کی نفری آ گئی تھی، ان میں 2 لیڈی کانسٹیبل بھی تھیں اور ایک مرد کانسٹیبل تھا۔ تینوں ہی اس آدمی کو پکڑ کر پولیس موبائل میں بٹھانے لگے تھے، لیکن ظاہر ہے کیونکہ یہ دونوں سڑک پر رات کے وقت لڑ رہے تھے تو اس عورت کو بھی اسی موبائل میں بٹھا دیا گیا۔ وہ عورت رو رہی تھی، بری طرح سے اس آدمی کو گالیاں دے رہی تھی، بڑی مشکل سے اسے چپ کروایا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم لوگ تھانے کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ وہاں پر جاتے ہوئے اس عورت کا رویہ بدل گیا تھا۔ پہلے جو وہ ڈری سہمی پولیس موبائل میں بیٹھی ہوئی تھی، اب بڑے اعتماد سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جیسے یہ اس کی اپنی جگہ ہو، اپنا گھر ہو۔ مجھے تھانے میں بند کر دو، اس عورت نے آتے ہی کہا، اور اس آدمی کی طرف نفرت سے بولی، اسے تو کال کوٹری میں لے جاؤ، ایسی جگہ جہاں سے یہ کبھی باہر نہ آ سکے، یہ خبیث ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران ہو رہی تھی۔ لیڈی کانسٹیبل اس عورت کو ایک سیل میں لے کر گئی اور کہا کہ تم تھوڑی دیر بعد یہاں بیٹھو، میڈم آئیں گی تو تم سے بات کریں گی۔ میں بھی یہاں پر کانسٹیبل ہی بڑھتی ہوئی تھی، میرا کوئی اختیار نہیں تھا کہ میں اس عورت کو اس جیل میں بند کروں یا پھر اسے رہا کروں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بڑی میڈم آئیں، انہوں نے اس عورت کو بلایا، بظاہر اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ مجھے میڈم نے کہا کہ اسے ہم زیادہ دیر لاک اپ میں نہیں رکھ سکتے، آپ ان لوگوں کو وارننگ دے کر تھانے سے رہا کر دیں۔ ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اس عورت کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت دوڑی۔ پہلے تو وہ ہمیں غور سے دیکھنے لگی، پھر وہ اندر دفتر کے داخل ہوئی اور اس نے رکھ کر ایک تھپڑ میڈم کے چہرے پہ مارا۔ میڈم غصے سے لال سرخ ہو گئی تھیں۔ انہوں نے تو کبھی اس بات کی توقع اس عورت سے کیا کبھی کسی قیدی سے نہیں کی ہوگی، لیکن اس عورت نے جس طریقے سے میڈم کو تھپڑ مارا تھا وہ بہت حیرت انگیز بات تھی۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ جانتی بھی ہو کہ تم نے کس سے تھپڑ مارا ہے؟ ہاں جانتی ہوں، تیری اتنی اوقات ہے کہ مجھے بند کر کے دکھا، میں اس تھانے سے جا رہی ہوں۔ وہ عورت یہ کہہ کر باہر جانے لگی تو میڈم نے مجھے اور دوسری فیمیل کانسٹیبل کو کہا کہ اس کو پکڑ کر لاک اپ میں بند کر دو۔ پھر اس عورت کی باتیں ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ وہ چپ چاپ گمسم ہمارے ساتھ چلی آئی، اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی، جیسے اسے اسی چیز کا انتظار ہو کہ اسے لاک اپ میں بند کر دیں اور وہ وہاں سے جائے گی۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی، اور جب لاک اپ میں چلی گئی، اسے لاک اپ میں بند کرنے کے بعد میڈم نے مجھ سے پوچھا کہ تم اسے کہاں سے لے کر آئی ہو؟ مجھے تو لگتا ہے یہ پاگل ہے، کہیں مینٹل ہاسپٹل سے تو نہیں بھاگی؟ میں نے کہا نہیں میڈم، یہ تو باہر اپنے دیور سے ٹھیک ٹھاک طریقے سے لڑ رہی تھی، ہوش و حواس میں تھی، چیخم پکار بھی کر رہی تھی، کوئی پاگل عورت ایسا نہیں کرتی، اس کو تو آرام سے کہیں بھی لے جایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتی، پر یہ عورت مجھے کہیں سے پاگل نہیں لگتی۔ تو پھر اس نے مجھے تھپڑ کیوں مارا؟ اسے نہیں پتا تھا کہ اگر یہ تھپڑ مارے گی تو ہم اسے لاک اپ میں بند کریں گے؟ ہاں یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے، کیا پتا اس نے آپ کو تھپڑ کیوں مارا ہو، کہ وہ آپ کو جانتی تو نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو پہلے سے جانتی ہو، آپ سے اس کی کوئی دشمنی ہو۔ نہیں، میں ایسے چھوٹے لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی ہی کہاں ہوں۔ میڈم نے یہ بات کہی تو مجھے ان کا انداز بہت تکبرانہ لگا، لیکن خیر اس عورت کی حرکت ہے تو تھی غلط۔ پھر بھی انہوں نے کہا کہ صبح اس کو وارننگ دے کے چھوڑ دینا، یہ اپنے گھر جائے گی تو شاید اپنوں سے مل کر ٹھیک ہو جائے۔ یہ آدمی اس پر ظلم کرتا ہوگا، اس آدمی کو میں نے مردوں کی جیل میں بھجوا دیا ہے، وہیں پر اس کی پوچھ گچھ ہوگی، تفتیش ہوگی کہ وہ اس عورت کو کیوں تنگ کر رہا تھا۔ اس سے بھی پوچھ لو، تفتیش کر لو کہ اس مرد نے اسے کیا نقصان پہنچایا ہے۔ اگر کوئی ایسی بات نکلے تو پھر آ کر مجھے بتانا، ہم وکیل کر لیں گے، کسی فلاحی ادارے کے وکیل کو بلا لیں گے اور ان کا کیس آگے پہنچا دیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس عورت کو اگر جانے کی مرضی ہے نہیں ہے تو پھر اسے دارالامان میں رکھوا دیں گے۔ خیر ابھی کافی رات ہو گئی تھی، میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج یہاں پر میری پہلی رات تھی۔
ابا بھی مجھے رخصت کر کے خداحافظ کہہ کے چلے گئے تھے۔ میں صبح اٹھی، سب سے پہلے میرے ذہن میں اسی عورت کا خیال آیا۔ میں نے جا کر اسے لاک اپ سے کھولا، کہا کہ آپ کو وارننگ دے کر گھر بھیج دیں گے۔ وہ عجیب سے انداز میں مجھے گھورنے لگی، پھر کہنے لگی مجھے میڈم کے دفتر میں لے چلو۔ میں نے ایسا کیا ہی سوچا کہ شاید میں انہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ 10 بجے کے قریب میڈم آ جاتی تھی، مگر اس عورت نے پھر عجیب حرکت کی، آگے بڑھ کر ان کے چہرے پر تھپڑ مارنے کی کوشش کی۔ جب وہ نہ ہو سکا تو ان کے رجسٹر پر تھوک دیا۔ میڈم اسے حیرت اور غصے سے دیکھنے لگیں۔ ایک خاتون، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ یہ کیسی حرکتیں کر رہی ہو؟ جانتی نہیں کہ آن ڈیوٹی پولیس آفیسر کی توہین کرنے کی کیا سزا ہے؟ لگتا ہے کہ کسی اور ہی نشے اور ہواؤں میں ہو۔ تمہیں اسی لاک اپ میں بند کر کے رکھوں، یہ اب تم مہینہ جیل میں سڑتی رہو گی، تب تمہیں جا کر پتہ چلے گا کہ تھانے کی ہوا کیا ہوتی ہے۔ تمہیں تو لگتا ہے کہ ابھی اصل والا علاج معالجہ نہیں ہوا، یہاں پر تم سے ایسی مشقت کروائیں گے کہ تمہیں اپنا گھر جنت لگنے لگے گا۔ تم جیسی ناشکری عورتیں جیلوں اور تھانوں میں ہی ذلیل ہوتی ہو۔ یہ کہہ کر میڈم نے اس عورت کو جیل کے تہہ خانے میں بند کرنے کا حکم دے دیا، کیونکہ وہ 2 بار ایسی بدتمیزی کر چکی تھی، جبکہ ذہنی طور پہ بھی وہ ٹھیک تھی، تو اس کا یہ رویہ سمجھ سے باہر تھا۔ میں اسے ایک الگ سے کال کوٹری میں لے گئی تھی، اور یہ جگہ بہت ہی ڈراؤنی تھی۔ یہاں پر فرش بھی پکا نہیں تھا، نیچے مٹی تھی، کچی مٹی۔ اس میں بیٹھنا پتہ نہیں اسے کیسا لگتا ہوگا۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی، لیکن وہ وہاں خوش تھی، خوشی خوشی لاک اپ میں بند ہو گئی۔ کہنے لگی اب تم یہاں بے شک مت آنا، مجھے اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا، مجھے انسانوں سے ڈر لگتا ہے۔ مجھے اس کی باتیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ کوئی اتنا گھر سے تنگ کیوں نہ ہو؟ کبھی بھی کوئی عورت تھانے میں لاک اپ میں جیل میں نہیں رہنا چاہے گی، مگر وہ عجیب عورت تھی۔ اس کے چہرے پر نور بھی تھا، رنگ گورا تھا، اور آنکھوں میں ایسی صداقت اور کشش جو میں نے آج تک کسی عورت کی نہیں دیکھی تھی۔ خیر، اسے لاک اپ میں بند کرنے کے بعد میں دوبارہ سے اپنے آفس میں آ گئی تھی۔ 1 مہینہ کیسے گزرا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس لڑکی کے ساتھ جو آدمی تھا، مجھے اس کی بھی کوئی خبر نہیں تھی۔ نیچے والی جیل میں ایک اور کانسٹیبل جاتی تھی، کھانا وغیرہ بھی ان کو میرے علاوہ ہی پہنچا دیا جاتا تھا۔ یعنی میرے کہنے کا مقصد ہے کہ میں 1 مہینہ اس عورت سے بے خبر رہی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ لاک اپ میں کیسے رہی، کیا کرتی تھی۔ 1 مہینے کے بعد لاک اپ میں جانے کا اتفاق ہوا۔ مجھے میڈم نے کہا کہ اس عورت کو جسے تم پہلی بار پکڑ کر لائی تھیں، اب لاک اپ سے نکال کر میرے سامنے پیش کرو۔ اگر اس کا مزاج ٹھکانے آ گیا ہے تو اسے گھر بھیج دو۔ میں نے دیکھا کہ وہ عورت آج بھی خوش لگ رہی تھی۔ لاک اپ میں ایسے بیٹھی ہوئی تھی جیسے یہاں پر اسے دنیا کی ہر سہولت مل رہی ہو۔ مجھے دیکھتے ہی گھبرا گئی۔ کیا بات ہے، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اس نے مجھ سے بدتمیزی سے پوچھا۔ اس لیے کہ میڈم چاہتی ہیں کہ اب تمہاری قید کو ختم کر دیں، تم اپنے گھر جا سکتی ہو۔ مجھے نہیں جانا گھر، تمہیں کیا ضرورت ہے مجھے یہاں سے نکالنے کی؟ میں تمہاری میڈم کو ایک اور تھپڑ لگاؤں گی تو مجھے مہینے کے لیے دوبارہ یہاں بند کر دے گی۔ یہ کہہ کر وہ دیوانہ وار ہنسنے لگی۔ کیا تم سچ پر ذہنی طور پر پاگل نہیں ہو؟ اگر پاگل نہیں ہو تو پھر ایسی حرکتیں کیوں کر رہی ہو؟ کیوں جیل میں رہنا چاہتی ہو تم جان بوجھ کر؟ اپنے لیے مصیبت کھڑی کر رہی ہو۔ ایسا کرتے کرتے اگر تمہیں عمر قید ہوگی تو کیا کرو گی؟ تو بھلے سے ہو جائے مجھے عمر قید، ڈر نہیں لگتا۔ بتاؤ مجھے عمر قید کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہیں بینک پر ڈاکہ ڈالوں یا کسی کا قتل کروں کہ تم مجھے اس لاک اپ میں ہمیشہ کے لیے رہنے دو گی؟ تم واقعی پاگل ہو، لگتا ہے تمہیں پاگل خانے میں چھوڑنا پڑے گا۔ نہیں، میں پاگل نہیں ہوں، ذہنی طور پر میں بالکل صحیح سلامت ہوں، بس مجھے اس لاک اپ میں رہنا چاہتی ہوں۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اپنی میڈم سے کہو مجھے یہاں آرام سے رہنے دے۔ میں نے جا کر ساری بات میڈم کو بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ لازمی اس عورت کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ اگر ایک عورت اپنے گھر جانے سے اتنا گھبرا رہی ہے تو اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ اس کے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے۔ تم ایسا کرو، اس سے دوستی کرو اور پھر اس سے پوچھو کہ کیا بات ہے، پھر میں تمہیں اس کے ساتھ بھیج دوں گی۔ تم جا کر اس کے گھر میں پتہ کرو کہ کیا بات ہے، کیونکہ اگر میاں صرف مارتا ہو تو عورت اس سے اتنا دور نہیں بھاگتی، اور اگر میاں مارتا ہو تو چلو وہ اپنے ماں باپ کے گھر تو جا ہی سکتی ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر بھی نہیں جا رہی، وہ اتنا گھبرا رہی ہے تو کوئی وجہ اور ہوگی۔
یہ سن کر مجھے کچھ ذہن میں کھٹکا ہوا کہ شاید یہ عورت کوئی عام عورت نہیں ہے، نہ ہی اس کے گھر کے حالات عام ہیں، کیونکہ ہر صورت میں وہ اپنے گھر سے دور بھاگنا چاہ رہی تھی۔ میں نے میڈم سے وعدہ کر لیا کہ نہیں، اس عورت سے دوستی کر کے اس سے ساری باتیں پوچھوں گی کہ آخر کیا وجہ ہے جو یہ اپنے گھر سے دور بھاگ رہی ہے۔ چنانچہ میں لاک اپ میں گئی، دوبارہ سے دروازہ کھولا، اس سے سلام دعا کی۔ میں نے دیکھا وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، میڈم خدا کے لیے مجھے میرے گھر نہ بھیجنا، میں یہاں پر بہت خوش ہوں، یہاں مجھے تنگ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ رہی بات مار پیٹ کی، وہ جسمانی تکلیف کی، تو وہ میں سہ لوں گی، بس مجھے ذہنی اذیت سے اور دوسری چیزوں سے ڈر لگتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ عورت رونے لگی۔ مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آتی، کیا تمہارے ماں باپ کا گھر نہیں ہے؟ میری بات پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ماں باپ کے گھر بھی نہیں جانا چاہتی، بس میں یہاں رہنا چاہتی ہوں، اور تم مجھے سکون سے رہنے دو، تم بھی جاؤ یہاں سے۔ مجھے تم پر بھروسہ نہیں ہے۔ نہیں، تم مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہو، میں تمہاری بہنوں جیسی ہوں۔ بہنوں جیسی ہو نا؟ بہن تو نہیں ہو، ویسے بھی میری بہنیں بھی اتنی ہی بے حس تھیں جتنی کہ میں ہوں، لیکن میں خود پر مزید ظلم نہیں ہونے دوں گی، میں یہیں پر رہ لوں گی، چاہے زندگی بھر مجھے اپنوں سے دور ہی کیوں نہ رہنا پڑے۔ ایسا مت کہو، تم اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ گی، وہ خوش ہوں گے، تم ان کے بغیر رہو گی تو وہ اتنی اذیت میں رہیں گے، سوچا ہے تم نے؟ میں نے اسے کہا تو وہ پھر سوچ میں پڑ گئی۔ اچھا چلو مجھے بتاؤ اب کیا ہوا ہے؟ دیکھو تم میری بات نہیں مانو گی، اور جب تک میں تمہیں بتاتی ہوں تم اس پر یقین کرتی ہو، تب تک میں برباد ہو چکی ہوں گی۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ کیا مطلب ہے؟ کوئی ایسی بات ہے جو تم مجھے بتانا چاہتی ہو؟ بات نہیں ہے، بلکہ پورے کے پورے گاؤں کی آواز ہے جو میں تمہیں سنانا چاہتی ہوں، اور وہ تم اس تھانے میں بیٹھ کر نہیں سن سکتی۔ اس چار دیواری میں وہ آواز نہیں آئے گی، کیونکہ وہ آوازیں یہاں آنے سے پہلے ہی دبا دی جاتی ہیں۔ بہتر ہے کہ تم میرے ساتھ چلو، بہتر ہے کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں تمہاری ہی آنکھوں سے وہ سب کچھ دکھاؤں گی جس نے مجھے یہاں آنے پر تمہاری اس میڈم کو تھپڑ مارنے پہ مجبور کیا ہے، صرف اس لیے کہ وہ مجھے اس تھانے میں رکھ سکے، ورنہ کس کو شوق ہے کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے بچے چھوڑ کر یہاں پر آ کر رہے؟ کیا تمہارے بچے بھی ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میرے 2 بیٹے ہیں، ایک کی عمر 6 سال ہے اور دوسرے کی عمر 8 سال ہے، لیکن مجھے اپنی اولاد سے محبت ہی نہیں رہی، کیونکہ میں سب سے پہلے اپنے وقار کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں یہاں پر آئی ہوں۔ تو مجھے پوری بات بتاؤ گی تو میں ضرور تمہارے ساتھ چلوں گی، اس طرح پہیلیاں تو مت بھجواؤ۔ میں نے کہا تو وہ غصے میں اٹھ بیٹھی، کہہ رہی ہوں نا کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں سب کچھ تمہاری آنکھوں سے دکھاؤں گی۔ اگر میں نے کچھ نہ دکھا سکی تو بے شک تم میرے منہ پر تھوک کر آنا۔ اس عورت کے لہجے میں بے پناہ اعتماد تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اس کے ساتھ نہیں گئی تو پتہ نہیں اب یہ کیا سوچے گی، کیا کہے گی کہ ان لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، مجھ پر اعتبار نہیں کیا۔ میں نے یہ بات میڈم کو بتائی۔ میڈم نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، اگر یہ تمہیں مزید کوئی چیز دکھانا چاہتی ہے تو تم اس کے ساتھ چلی جاؤ، ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی ضروری معلومات ہوں، یا پھر کوئی ایسے جرائم پیشہ لوگوں کی معلومات جو یہ تمہیں بتانے سے ڈر رہی ہو اور چاہتی ہو کہ تم خود جا کر دیکھاؤ۔ میں نے میڈم سے کہا کہ میں سول کپڑوں میں جاؤں گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ یونیفارم کے بجائے میں سادہ کپڑوں میں اس کے ساتھ گئی۔ جب اپنے گھر میں داخل ہوئی تو میں حیران رہ گئی۔ یہ گھر تو بہت ہی پرانا خستہ حال تھا، بلکہ گھر کیا تھا، یہ لوگ تو کچی بستی کی جھونپڑی میں رہتے تھے۔ جیسے ہی ہم لوگ اس جھونپڑی کے اندر داخل ہوئے، ایک عورت آگے بڑھی۔ اس نے عورت سے بات چیت کرنے کے بجائے سیدھا اسے گھورنا شروع کر دیا، اور پھر تانا دینے والے انداز میں بولی، آ گئی منہ کالا کر کے۔ میں بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اور یہ کون ہے؟ کسے لائی ہے؟ اماں یہ میری سہیلی ہے، تھوڑے دن کے لیے یہاں رہنا چاہتی ہے، اسی نے مجھے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ جھوٹ مت بول، اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تو تھانے میں راتیں گزار کے آئی ہے۔ تیرے جیسی عورتوں کو بس گھر میں مسئلہ ہوتا ہے، باقی تھانے میں تو ہر طرح کی رنگ ریلی منا لیتی ہیں۔ میں اس عورت کی باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی۔ اس کا نام رشیدہ تھا۔ رشیدہ نے مجھے بتایا، یہ رشیدہ یعنی اس عورت کی ساس، اس نے مجھے بتایا کہ میری بہو بہت نخرے باز ہے، میری کوئی بات نہیں مانتی، نہ اپنے شوہر کا کہنا مانتی ہے،
बस इसकी यही मर्जी होती है कि घर में राज करे और किसी भी कोई बात ना माने, अपने तरीके से रहे, जबकि ससुराल में ऐसा नहीं होता। मैंने उसे बड़ी हमदर्दी जताई। फिर उसकी सास यानी कि रशीदा कहने लगी कि तुम यहाँ कैसे रहोगी, हमारे पास तो सिर्फ एक ही कमरा है। मैंने कहा कोई बात नहीं है माँ, मैं एक कमरे में भी खुशी खुशी रह लूँगी। दरअसल अपनी सहेली के घर कुछ दिन रहने के लिए आई हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको बुरा ना लगे तो यहाँ पर कुछ दिन रहना चाहूँगी। रशीदा ने कहा मुझे तो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन कहीं तुम्हें ना बुरा लग जाए। नहीं नहीं, ऐसी कैसी बात कर रही हैं आप, मैंने उसे कहा तो वो मुतमईन हो गई। मैंने देखा घर में सिर्फ औरतें ही काम कर रही थीं। शाम के तकरीबन 6 बजे 7 बजे थे कि घर में 3-4 मर्द दाखिल हुए। उन सब की नज़रें मुझ पर थीं। मैं हैरान रह गई कि वो कैसी खा जाने वाली नज़रों से मुझे देख रहे थे। आज से पहले किसी ने मुझे इतनी गलीज़ नज़र से नहीं देखा था जैसे ये लोग देख रहे थे। रशीदा ने मुझसे कहा कि ये उसके 3 बेटे हैं और तीनों एक ही घर में रहते हैं, इस घर में रहते हैं। मैंने हैरत से कहा हाँ तो क्या करें, फिर हमारे पास महल तो है नहीं कि हम इस घर में, इस महल में अपनी बहुओं को अलग अलग रखें, बस यहीं पर रहते हैं। रशीदा की बात से मुझे खटका हुआ था। एक कमरे में आखिर 6 लोग कैसे रह सकते हैं, यानी 3 मर्द 3 औरतें और एक उनकी बेवा माँ यानी कि रशीदा। रशीदा आराम और इत्मीनान से काम करती रही। रात के 8 बजे उन लोगों ने सहन में चारपाइयाँ डाली, जबकि कुछ चारपाइयाँ अंदर कमरे में मौजूद थीं। मैंने देखा 3 लोग अंदर आए, यानी 3 चारपाइयाँ अंदर थीं, उनकी माँ को 2 चारपाइयों को बेटों के साथ उनकी बीवियाँ। ये सारा माहौल देखकर मुझे तो घिन आने लगी कि ये क्या है। मैंने रशीदा से पूछा तुम्हें नहीं पता कि हमारे पास एक ही कमरा है, तुम यहाँ रहने आई हो तो शौक से रहो, लेकिन हमारे माहौल में कीड़े मत निकालो। अच्छा ठीक है, मैं कोई कीड़े नहीं निकालूंगी। फिर मैंने देखा कि वो आदमी कहीं नज़र नहीं आ रहा था जो पहले दिन रशीदा के साथ लड़ाई कर रहा था। सड़क पर उसके साथ बहस करते पकड़ा गया था। वो कहाँ है? मैंने रशीदा की बहू से पूछने लगी कि वो बदबख्त तो घर छोड़कर चला गया है, कहता है कि जब तक भाभी घर नहीं आएगी मैं भी नहीं आऊँगा। ये क्या बात हुई? लगता है कि कल परसों तक आ जाएगा। उसे मेरे आने की इत्तला मिल चुकी होगी, है ही बदकार और जानी। उसने अपने भाई की बीवी को भी अपनी ही मिल्कियत समझ रखा है। और हैरत की बात तो ये है कि उन जो लोगों को खुदा रसूल का कोई खौफ ही नहीं है, बल्कि ये तो नाम के मुसलमान हैं, ना नमाज पढ़ते हैं ना अल्लाह का नाम लेते हैं, बस जिस औरत से शादी कर लेते हैं उस पर हर कोई हाथ साफ करता है। सबकी नीयत उसी पे ख़राब हो जाती है। और घर में मियाँ बीवी का कोई तकद्दुस नहीं, किसी रिश्ते का कोई तकद्दुस नहीं रखा जाता। ये लोग बस इसी तरह जानवरों की तरह रहते हैं। कभी किसी एक की बीवी दूसरे भाई के साथ सो जाती है, तो कभी पहले की बीवी दूसरे भाई के साथ सो जाती है। इन लोगों को इस बात की कोई तमीज़ नहीं। मैं इसकी बातें सुनकर हैरान होगी। शायद मैं यकीन ना करती, लेकिन उनके घर का माहौल और 7 बच्ची चारपाइयाँ देखकर मैं कायल हो गई थी कि वो औरत जो कह रही है सच कह रही है। फिर उसने मुझे ये भी बताया कि मेरी सास को भी इस सारे मामले से कोई इतराज़ नहीं है। जब मैंने रशीदा से बात की तो वो भी यही कहने लगी कि इसमें क्या बुरी बात है, ये सब लोग एक जैसे ही तो हैं, भाई और भाई 2 भाई कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। रशीदा की बातें सुनकर मैंने कानों को हाथ लगाया कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, फिर तो तुम्हारी बहू सही कहती है। मेरी बातें सुनकर उसे उल्टा गुस्सा आने लगा। कहने लगी कि तुम यहाँ आकर मेरी औरतों को ख़राब मत करो, मेरी बहुएं जैसे रह रही हैं वैसे ही रहेंगी। मैं भी उनकी बातें सुनकर खामोश हो गई। अब मैं जाकर किसी को क्या कहती कि यहाँ क्या जुर्म हो रहा है। बज़ाहिर कोई जुर्म नहीं है, क्योंकि कानून में इस चीज़ की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि कानून में इस चीज़ की कोई शनाख्त नहीं है। ये लोग तो अपने अपने शौहरों के साथ ही रहती हैं, लेकिन जाहिर है यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो किसी तौर पे भी एक शरीफन नफ्स औरत के लिए काबिल कबूल नहीं है, और किसी तौर पे भी एक शरीफन नफ्स औरत के लिए ये काबिल कबूल हो ही नहीं सकता। मैंने रशीदा की उस बहू को, जिसे सारे माहौल पर एतराज़ था, वहाँ से निकालने की भरपूर कोशिश की। फिर उसे शहर भी ले आई। आज वो मेरे साथ ही कांस्टेबल के तौर पे काम कर रही है और बहुत खुश है कि मैंने उसको बुराई के माहौल से निकाला। सही बात है कि जब इंसान दिल से बुराई को कबूल ना करे तो कोई भी दुनिया की ताकत उसे बुरा करने पे मजबूर नहीं कर सकती।